ہم امن سکون کے دائی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے، ہم امن سکون کے دائی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انقلاب اس تغیر کو کہتے ہیں جہاں انسانی زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ عہد جدید کا آغاز فرانسی انقلاب سے ہوا۔ تسخیر فطرت سے صنعتی انقلاب رونما ہوا۔ شخصی حکومتوں کے خاتمے سے جمہوری انقلاب ظہور میں آیا، مگر تاریخ عالم میں سب سے عظیم انقلاب وہ تھا جو کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 سالہ مدنی زندگی میں رونما ہوا۔ اسلام ایسی قوت سے ابھرا، سارے عالم پر چھا گیا۔ اس کے 2 انقلابی پیغام، خالق کی وحدت اور خلقت کی وحدت، اپنے اندر وہ اعجاز رکھتے تھے کہ اقامت دین کا شجر طیبہ معرفت الہی کا ثمر دینے لگا، حکومت الہیہ کا نظام فردوس بری کا نقشہ پیش کرنے لگا، تہذیب حجاز کا چمن انسانی زندگی کو معطر کرنے لگا۔ اس انقلاب کا اثر صدیوں جاری رہا اور اب بھی جاری ہے، کرۂ ارض کے ہر گوشے پر مسلط ہے، کروڑہا نفوس کے سینوں میں منور ہے۔ جہاں کہیں اور جب کہیں اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے تو قدرت کی طرف سے ایسے رہنما سامنے آتے ہیں جو نور حق کو پھر سے سینوں میں سمونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی عظیم انقلابی رہنماؤں کی صف اول میں حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ کا نام نامی بھی آتا ہے۔ مولانا کا عظیم کام نصرت دین و اصلاح المسلمین تھا۔ آپ کو قرون اولیٰ کے خزانہ عامرہ کا ایک بچا کھچا موتی کہا گیا ہے۔ نور حق کی تعلیم، اس کی دعوت، اس کی اشاعت، اس کام کو کرنے والوں کی ایک جماعت اکٹھا کرنا آپ کا پیشہ بن گیا تھا۔ آپ کی شخصیت، اخلاص، روحانیت، للہیت اور بصریت سے یہ کام بہت آگے بڑھا۔ آپ نے شہر شہر، گاؤں گاؤں اور در در پھر کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کام کیا۔ اس راہ میں وہ جوش، جفاکشی، محنت، ہمت اور قوت سے کام لیا کہ دین حق کا نور بھٹکے ہوئے سینوں میں پھر سے جگمگانے لگا۔ آپ نے اپنی زندگی کو خالص دینی جد و جہد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ کی ولادت 1303 ہجری میں کاندھولا میں ہوئی۔ بچپن نظام الدین میں گزارا۔ تعلیم کے لیے وہ گنگوہ چلے آئے۔ مولانا کی فطرت میں شروع سے محبت کی چنگاری تھی۔ 1326 ہجری میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے دیوبند چلے آئے۔ جذبہ و شوق مولانا کے خمیر میں تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے بھی گہرا تعلق تھا۔ فرماتے تھے کہ یہ حضرات یعنی محمود الحسن رحمہ اللہ اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ میرے جسم و جان میں بسے ہوئے ہیں۔ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے ساتھ 1330 پر 2 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر درس و تدریس میں لگ گئے۔ نظام الدین بستی میں
یہ ایک مدرسہ قائم کیا جہاں زیادہ تر میوات کے بچے پڑھتے تھے۔ مدرسے کے لیے دلی کے بعض حضرات نے کچھ حجرے تعمیر کروا دیے۔ میوات میں مولانا نے اصلاح و تعلیم کا کام شروع کر دیا۔ دلی کے جنوب کا وہ علاقہ جس میں قدیم زمانے سے میو قوم آباد ہے، میوات کہلاتا ہے۔ میو غیر آرائن نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نسلاً راجپوت ہے۔ آئین اکبری میں لکھا گیا ہے کہ جادو راجپوت مسلمان ہونے کے بعد میواتی کہلائے۔ میو قوم کی دینی حالات حد درجہ خراب ہو چکی تھی، اسلام سے دوری اور بیگانگی حد کو پہنچ چکی تھی۔ میو میں تمام تر مسلمان رہتے تھے، وہ برائے نام مسلمان تھے۔ ان کے گاؤں کے دیوتا وہی تھے جو ہندو زمینداروں کے تھے۔ وہ ہندوؤں کے کئی ایک تہوار مناتے تھے، جسے جنماشٹمی، دسہرا، ہولی، دیوالی وغیرہ۔ شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے برہمن پنڈت کے پاس جاتے تھے۔ بکثرت سنگھ ان کے ناموں کا آخر جز ہوتا ہے۔ جب نیا کنواں کھودتے تو ہنومان کے نام کا چبوترا بناتے۔ مذہب اسلام سے بہت ناواقف ہو چکے تھے، خال خال کوئی کلمہ جانتا تھا۔ پابندی سے نماز پڑھنے والے بہت ہی کم تھے، مسجدیں بہت ہی کم تھے۔ 52 گاؤں میں صرف 8 مسجدیں تھے۔ وہ کبھی حج کو نہیں جاتے تھے، وہ تمام تر جاہل اور غیر تعلیم یافتہ تھے۔ کاشتکاری ان کا پیشہ تھا، نشہ آور چیزوں کا خوب رواج تھا، سگون پر اعتقاد تھا۔ نوزائیدہ بچوں کو مار ڈالنے کی بھی رسم تھی۔ غارت گیری اور رہزنی ان کا دھندا تھا۔ جانور اڑا کر اور گائے بیل کھول کر لے جانے میں وہ ماہر تھے۔ غرض ان کی زندگی کا نقشہ ظہور اسلام سے قبل ایام جاہلیت سے کافی مطابقت رکھتا تھا۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ ان میں شجاعت، بہادری کا عنصر بھی موجود تھا۔ خانہ جنگی، خون ریزی بھی تھی۔ مجرمانہ واردات اور خلاف قانون کاموں میں یکتا تھے۔ سادگی، جفاکشی، عزم اور قوت عمل اور قوم کے خاص جوہر تھے۔ اسلام سے اس قدر دوری کے باوجود ان میں ارتداد کا سیلاب کبھی نہیں آیا۔ وہ خود کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ تعجب یہ کہ مرکز سے اتنے قریب رہ کر اسلام سے اتنی دور چلے گئے تھے۔ مولانا حضرت جی الیاس رحمہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسی قوم میں ایک انقلابی تغیر نظر آنے لگا۔ مولانا کے نزدیک میوات کے اصلاح کی تدبیر صرف یہ تھی کہ ان میں دین کا علم پھیلایا جائے، شریعت کے حکام و مسائل سے وہ واقف ہو اور جہالت و وحشت دور ہو۔ مولانا نے میوات میں دینی مکاتب و مدارس قائم کرنا شروع کر دیا۔ آپ خود شہر شہر، گاؤں گاؤں تشریف لے جاتے تھے، جہاں جاتے مکتب و مدرسہ قائم کر دیتے۔ میواتیوں کو سب سے مشکل کام یہ معلوم ہوتا کہ اپنے بچوں کو کام سے ہٹا کر پڑھنے بٹھایا جائے۔ بڑی مشکل سے مکتب کے قیام کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں، معلمین کی تنخواہ میں دوں گا۔ میوات میں علم کی قدر نہیں تھی، دین کی طلب نہیں تھی۔ مولانا کو بڑی حکمت و استقلال سے کام کرنا پڑا۔ کثرت سے مکاتب قائم ہونے لگے۔ کچھ ہی مدت میں کئی 100 مکتب قائم ہو گئے، جن میں قرآن مجید وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مولانا نے دین کی خدمت کو ایک قومی کام تصور نہیں کیا، بلکہ اپنا ذاتی کام سمجھ کر اپنا عزیز وقت اور محبوب مال لٹاتے رہے۔ میوات کے دینی کاموں میں
سب سے پہلے اپنا سرمایہ اور اپنا روپیہ جو اپنی آبائی جائیداد سے ملا تھا لگایا اور پھر لوگوں کی مدد کو قبول کیا۔ مکاتب کی ابتدا کے بعد ایمان اور طلب دین کی تحریک چلائی۔ وہ مکاتب کی جزوی اصطلاح سے مطمئن نہ رہے، ان کے کام کا اصلی جوہر خدمت دین ہے۔ مکاتب کے ذریعہ صرف معمولی اصلاح ہوئی، بچے پڑھنے لکھنے لگے، مگر نوجوانوں اور بڑوں کی اصلاح بھی مقصود تھی، خواتین کی اصلاح بھی مقصود تھی۔ گھر کا ماحول اسلامی نہ ہو تو بچے کیسے سدھر سکیں گے؟ ہم امن و سکون کے دائی ہیں، سب ظلم مٹا کر دم لیں گے۔